السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, بڑی مزیدار باتیں ہیں. یعنی پاکستان میں قانون کا نظام جو ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ طاقتور کے ہاتھوں بچھ جاتا ہے, اور اس سے بہترین مثال آپ کو نہیں مل سکتی. ایک اشتہاری جو ملک میں آیا نہیں, عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, اس کے وارنٹ بھی سسپینڈ کر دیے. اس پہ بات کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پلیٹ میں رکھ کر ضمانت بھی دے دی ایک اشتہاری کی. اور کمال کی بات یہ ہے, یہ سسپینشن نہیں ہو سکتی تھی یا ضمانت نہیں ہو سکتی تھی, مگر یہ ہو گئی. پھر الیکشن کمیشن کیا کرنا چاہتا ہے اب عمران خان کے خلاف؟ پارٹی چیئرمین سے عہدے سے ہٹانے کی بات ہو, اس پہ بات کرتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ میں نارمل سی سماتے ہیں ذرا, لیکن لاہور ہائی کورٹ بار کا اجلاس بڑا سخت تھا. جو باتیں ہوئی ہیں ذرا اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں لے چلتا ہوں آپ کو توشہ خانہ گاڑی, جو آپ امپورٹ ہی نہیں کر سکتے, لے نہیں سکتے, تو توشہ خانہ گھڑی کا تو مصیبت پڑی رہی. لیکن نواز شریف نے جو گاڑی لی ہے اس میں اشتہاری تھے. اب اشتہاری آدمی کو کورٹ کے سامنے سرنڈر ہونا ہے, وہ پیش نہیں ہوا. میں بھی یہ سوچ رہا تھا یار یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اشتہاری کو پیش کیے بغیر آپ وارنٹ سسپینڈ کرا لیں, اور یہی ہوا. اچھا, جج ملک بشیر صاحب جو ہیں, ان کی بہن جو ہیں وہ فوت ہوئی ہیں, وہ خود بیمار ہیں. جو دوست اب آپ آگے ہیں وہ بتا رہے ہیں نقاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے. نکاح نہیں میں کہہ رہا, نقاب چڑھا کے آئے ہوئے تھے. اور کمال ہے, اور بڑا زبردست لکھا ہے. یعنی نیب اتاولی ہوئی تھی, بس نہیں چل رہا تھا کہ وارنٹ وہی سسپینڈ کر دے. اور ہوا وہی جو نظر آ رہا تھا کہ نظام بچھنے کا. میں پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا تھا. جج صاحب نے بات ہی کوئی نہیں, کمال ہی ہو گیا جی. اور انہوں نے جو ہے سسپینڈ کر دیے جی. ملزم آیا نہیں, اور وہ جو ہے نا سسپینڈ ہو گیا جی. اور یہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں, کیا پوزیشن ہے. اور باتیں تو بہت سی ہوتی رہی ہیں, لیکن کیا اس نظام کے ساتھ اس طرح چلا جا سکتا ہے؟ پروسیکیوٹر وہاں پیش ہوئے, پروسیکیوٹر پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. اعتراض لکھ کے کہنے کو کہا. ایک سٹیج کے اوپر تو جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کیسوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو ملزم کے لیے, مجرم کے لیے تو نہیں ہے. حفاظتی ضمانت تو اس کو ملا کرتی. لیکن یہاں سب کچھ چلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے یہاں, اور یہاں سب کچھ ہو گیا. اور العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں کمال ہے. پروسیکیوٹر جو ہیں رافع مقصود اور نعیم سکھیرا جو ہے وہ موجود تھے. اس پہ پوچھا بھی گیا نیب کا موقف 24 گھنٹے میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں. وہی ہے ہمارا موقف, وہی ہے نواز شریف کا واپس آنا اچھا ہے. اور اس پہ جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ملزم کے معاملے میں تھا. نواز شریف مجرم ہے. 24 اکتوبر تک جو ہے نا روک دیا. ڈرامہ یہ کیا اسلام آباد کا, فلائٹ لینڈ کرے گی اب لاہور آئیں گے, وارنٹ وہ بھی سسپینڈ ہو گئے اور یہ بھی سسپینڈ ہو گئے. تو 21 کے لیے جلسہ اٹینڈ کریں گے اور پھر وہاں پہنچ جائیں گے. چلیں بہرحال یہ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان بات ہے. اس پہ پریس ریلیز دی ہے تحریک انصاف نے, وہ سامنے میں رکھ دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا. پھر جیل میں سہولیت والا معاملہ رہ گیا تھا, اسد کیسر والا معاملہ, اس پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں. صرف اتنا سا میں بتا دوں آپ کو. اور ملک کی تاریخ میں سب سے بڑے مقدمے میں سپریم کورٹ سے لے کر ٹرائل سزا پانور قوم کی بیماری کا جھوٹ بول کر بھاگنے والے مجرم کو حفاظتی ضمانت کی فراہمی.
احتساب اعلیٰ عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نون لیگ کے بزدل لفظ جو استعمال ہوئے ہیں بگوڑے، جھوٹے، کرپٹ اور دغا باز قائد کی قانون کی پیروں تلے رہندگی حفاظتی ضمانتوں کو منظوری کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ آج کا دن ملکی عدالتی نظام کے حوالے سے ایک سیاہ ترین اور قانون انصاف کی موت کا دن ہے۔ جس عدلیہ کی آزادی کے لیے قوم نے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی، اس عدلیہ نے آج اپنے ہاتھوں سے قانون اور انصاف کے سینے میں لا قانونیت کا خنجر گھونپ دیا۔ جس عدلیہ سے قوم آئین اور قانون کی بالادستی کے تحفظ کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، اس کے کارندے آئین اور قانون کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ عدلیہ کے صفوں میں نظریہ ضرورت والے جسٹس منیر کے وارثان نظریہ لا قانونیت کا دوام بخشنے کے لیے دن رات متحرک ہے۔ میں باقی لفظ میں نہیں میں جانا چاہتا، صرف یہی بتانا چاہتا ہوں تکلیف دہ بات ہے۔ عمران خان کو جیل کی سہولیات کے حوالے سے سائیکل دے دی گئی، سائیکل روک لی گئی، اور یہ بڑی مزدار بات ہے۔ کوئی حکومت سے وکیل پیش نہیں ہوا۔ آپ سب کو نواز شریف کی پڑی ہے، اس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں، آپ کو نوٹس موصول نہیں ہوئے۔ جیسے میاں گل اورنگزیب نے حکومتی وکیلوں پر برہمی کا اظہار کیا جی، اور ملاقات جو ہے پنجرے میں ہوئی ہے، اور شیڈیول بنایا ہے، ملاقات کی اجازت دی جائے، شیڈیول دکھائیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی عظمت بشیر تھرڈ پہنچ گئے، اور یہاں 5 سالہ سائیکل کا جو مسئلہ ہے بڑا مزدار ریمارکس تھی ہے۔ یہاں 5 سالہ سائیکل ہے، جسٹس میاں اللہ افسران سے مکالمہ، آخرکار وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ 1977 میں میرے والد بھی جیل میں رہے، میں ان سے جیل میں ملتے جاتا تھا۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ ساری یہ تکلیف دہ بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا ان چیزوں کو بات کروں، لیکن یہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اور بڑی مزدار بات ہے، جناب جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے بعد اب بینچ میں وہ جو باتیں ہوتی تھیں اس طرح کے انصاف ملنے کے حوالے سے، اب یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، جھوٹے مقدمے کر کے۔ عدالت کا کام ہے نا روکنا، لیکن یہاں عدالت نے انوکھا کام کر دیا۔ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا تھا جناب جسٹس سردار طارق مسعود، ان کے بارے میں ریمارکس جو چل رہے ہیں، میں ان سے کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن دیکھیں زیادتی کتنی ہے۔ یہ میں زیادتی کہوں گا اس حوالے سے۔ اور یہاں سے اگر یہ نظام اسی طرح چلنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، کہ جہاں پر طاقتور کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، طاقتور بڑے آرام سے اس سارے سسٹم کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور عام آدمی کس پریشانی میں رہتا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ سپریم کورٹ میں اسد کیسر جو ہے نا، دیگر ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اس کی سماعت ہوئی، جس سردار طارق مسعود 2 رکنی بینچ کی سربراہی کی اپنا مسرت ہلالی صاحبہ تھی۔ اینٹی کرپشن سوابگی مقدمہ درج ہوا، اسد کیسر اور دیگر ملزمان اسلام آباد ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت حاصل کی۔ ملزمان عدالت سے ضمانت لے کر متعلقہ اینٹی کرپشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور پشاور ہائی کورٹ رجوع کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور دیگر کو ملزمان کسی مقدمہ کے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اب ذرا ریمارک سنیے گا، جیسے سردار طارق مسعود صاحب کی، ایسی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ چوری کے ملزم کو عدالت ضمانت دے دے اور باہر جا کر قتل کر۔ وہ بھی کہاں قتل ہو رہے ہیں بھائی، جناب والا کہاں قتل ہو رہے ہیں؟ جہاں تو ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم میں عدالتوں نے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم نہیں کرنا تو کس نے فراہم کرنا ہے؟ کہ قتل پر ملزم اس ملزم کو گرفتار نہ کرے، جب ہوگا قتل تو پھر آپ اجازت لے کے گرفتار کر سکتے ہیں، اور فیصلہ معطل کر دیا، اپیلیں سماعت کے لیے منسوخ کر دی۔ اور پی ٹی آئی رہنما جو ہے اورنگزیب عاقب اللہ اور عطا اللہ کو بھی نوٹس جاری۔ اچھا میرا خیال آ گیا جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی، وہ کوئی کیس سن رہے تھے اپنا، تو اس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوجی ٹرائل کے کوٹوں کا اور 90 دن کے الیکشنوں کا، پھر عدالتیں مصروف ہو جائیں گی۔ یعنی اتنا دن آئین ٹوٹ رہا ہے، خاموشی ہے، کب آپ جاگیں گے؟ ہم سب لوگ کب ہم یہ آئین پہ عمل درآمد یقینی بنائیں گے آپ؟ پر چھوڑیں، ہمیں آپ کے اس حوالے سے کیا لینا دینا ہے۔ آج بھکلا نے کشمیر کے حوالے سے یہاں لاہور ہائی کورٹ بارے بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں، شرم سے جھکا دی ہیں۔ صدر اشتیاق احمد خان نے جو باتیں کہی ہیں، ربیہ باجوہ نے جو باتیں کہی ہیں، سچ بولے ہیں وہ سارا کچھ، شرم سے جھک گیا ہے۔ ہماری عدلیہ جس طرح معاملات کو لے کر چل رہی ہیں، یہ حقیقت ہے، عدلیہ کوئی انصاف فراہم نہیں کر رہی ہے یہاں پر۔
جو بڑی بات بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے، جو آئین اور قانون کی حکمرانی کی باتیں کرتے تھے، آج آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہوا ظلم. کبھی ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو تو انہیں اندازہ ہو کہ کیا ہونا ہے یہ سارا کچھ. الیکشن کمیشن نے ایک اور باریک واردات ڈال دی ہے جی. پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. 26 اکتوبر کو سماعت ہوگی. نوٹس جاری کر دیا عمران خان صاحب کو. حیران کن بات ہے کہ 7 مارچ 2023 کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی سے عہدہ ہٹانے کی درخواست مسترد کی تھی اور لکھا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شک نہیں کہ کسی کو پارٹی عہدے سے ہٹائیں، اور قانون کی تشریح ہمارا کام نہیں ہے. اب کیسے یہ درخواست منظور کر لی ہے؟ اور نواز شریف کو پارٹی سے عہدہ ہٹانے کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھا. اور ایک طرف جو پارٹی جو سمبل دینا ہے بلے کا وہ نہیں دیا جا رہا. یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ، اچھا لیول پہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم چھوڑیں اس بات کو. پاکستان میں پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی، جو ہو رہا ہے FIA، اینٹی کرپشن، نیب، سارے تو دیکھے صحیح. جنگل کا قانون ہے اس ملک کے اندر، اور الیکشن کمیشن سونے پہ سہاگا، جو دل چاہتا ہے، جو عیاشیہ، جو ستیہ ناس کیا اس نظام کا، یہ اسی دور میں ممکن ہوا ہے. قصوروار یہ 14 سیاسی جماعتیں ہیں، میں اور کسی کو قصوروار نہیں کہا. 14 سیاسی جماعتیں ہیں. قوم ان سے پوچھے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.